رمضان کے مہینے میں سدھر جاؤ اور یہ تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو. میری آپس میں خود سالو کر لیں گے. اس کو لینا ہوگا تو لے گی, نہیں لینا ہوگا تو نہیں لے گی. عشاء کی نماز کے بعد اس باپ نے اپنی بیٹی کو خود کہا بیٹی تیار ہو جاؤ, اور ہاتھ پکڑا اپنی بیٹی کا اور لے کر خود لڑکے کے یعنی داماد کے گھر پہنچ گیا. دروازہ کھٹکھٹایا, لڑکے کی ماں نے دروازہ کھولا. کیا دیکھتا ہے لڑکی کا باپ یا عالم یا مدرس کہ لڑکے کے ایک ہاتھ میں سوکھی روٹی ہے اور دوسرے ہاتھ میں نمک ہے. اس نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ اندر, اور کہا میرے داماد تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رشتے تو بڑے اونچے اونچے آئے ہمارے پاس, شہزادوں کے بھی آئے, لیکن میری بیٹی یہیں خوش رہے گی اور یہی سب کچھ کھا کر اللہ کی عبادت کر سکے گی, یہی سب کھا کر تہجد پڑھ سکے گی. رہا مہر کا معاملہ تو یہ تم ہو, یہ تمہاری بیوی ہے, تم لوگ آپس میں خود ڈیسائیڈ کر لینا. اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے. بیوی 1 سال کے لیے بھی چھوڑ سکتی ہے, 2 سال کے لیے بھی چھوڑ سکتی ہے, چاہے تو پورا کا پورا بھی معاف کر سکتی ہے, اور چاہے تو اس وقت تک شوہر کو روک بھی سکتی ہے اپنے پاس آنے سے. جب تک تم میرا مہر نہیں دے دو گے تب تک تم میرے قریب نہیں آؤ. یہ بیوی کا اختیار ہے. اس میں میرے بھائیوں نہ لڑکی کا باپ کچھ کر سکتا ہے نہ لڑکے کا باپ کچھ کر سکتا ہے. مہر اونلی لڑکی کا حق ہے, اور مہر کا پیسہ لڑکی سے نہ لڑکی کا باپ لے سکتا ہے نہ لڑکے کا باپ لے سکتا ہے, نہ لڑکی کی ماں لے سکتی ہے نہ لڑکے کی ماں لے سکتی ہے. مہر کے پیسے کا اختیار صرف لڑکی کا ہے. لڑکی جو چاہے مہر کے پیسے کو جس چیز میں چاہے استعمال کر سکتی ہے. مہر کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں. ہم اپنے ضمیروں پر غور کریں اور ڈالیں کیسے لوگ روک لیتے ہیں اور کیسے ہماری لڑکیاں گھروں میں رک جاتی ہیں, اور پھر کھیل چلتا ہے دونوں طرف سے گھناؤنے اور گندے, اور بیچ میں پڑے ہوئے بہروپیے اور بیچ میں پڑے ہوئے شطرنج کی چال چلنے والے یہ شیطان جو گھروں میں بگاڑ پیدا کرانا چاہتے ہیں اور لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے سے جدا کرانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں, شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اگر کبھی ہوتی ہے تو نماز چھڑوانے پر نہیں ہوتی ہے, روزہ چھڑوانے پر نہیں ہوتی ہے. ایک حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے, ان کے راہ میں رکاوٹ بن گیا, نہیں کرنے دیا, اس پہ نہیں ہوتی ہے. شیطان خوشی سے ناچتا ہے جب وہ یہ سنتا ہے کہ فلاں لڑکے نے فلاں لڑکی کو طلاق دے دی ہے اور ان دونوں میں جدائی پیدا ہو گئی ہے. شیطان کا عرش پانی پر ہوتا ہے اور وہیں پر وہ ڈانس کرتا ہے اور ناچتا ہے. شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے سے جدا کرا دیا گیا. میرے بھائیوں, رمضان کے مہینے میں سدھر جاؤ اور یہ تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو. میرے بھائیوں, بیٹی جانا چاہتی ہے, ماں نہیں جانے دیتی ہے. شوہر بلانا چاہتا ہے لڑکا, لیکن لڑکے کا باپ منع کرتا نہیں, تھوڑا سا تو سخت بن کے دکھا دے, تھوڑا سا یہ. میرے بھائیوں, رشتوں کے معاملوں میں سختی نہیں چلتی ہے, رشتوں کے معاملے میں نرمی چلتی ہے. یا محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا بیٹی تو کیا بات ہو گئی, نہیں سنا, سنیں گے تو بیٹی اپنی بتائے گی, علی اپنی بتائیں گے. فرمایا بیٹی اٹھو, تمہارے لیے گھر کے دروازے ہمارے کھلے ہیں ہمیشہ, لیکن یاد رکھنا اس وقت تم لڑکے آئی ہو, اس وقت میرے گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں. جاؤ سیدھے علی کے پاس جاؤ, میں لے کے چلتا ہوں سیدھے علی کے گھر. کہا نہیں اے ابو میری غلطی نہیں, میں سننا بھی گوارا نہیں کرتا کس کی غلطی ہے کس کی نہیں. ابھی تم اس وقت جاؤ, ابھی تم اس وقت جاؤ. میرے بھائیو, حضرت فاطمہ کو بھیجا, نہیں جا رہی تھی, تیسری بار کہا ابو سن تو لو میری. فرمایا بیٹی میری سن, اگر اس حال میں تیرا انتقال میرے گھر میں ہو گیا, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا. یہ سبق پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو, یہ سبق سکھاؤ اپنی اولاد کو, یہ سبق پڑھاؤ اپنی اولاد کو. یہاں شریعت سننے آئے ہو, یہاں قرآن و حدیث سننے آئے ہو, یہاں ماحول اور سماج میں کیا ہو رہا وہ سب ہم نہیں بتائیں گے. بہت کچھ رہا ہے, اس پہ کون چلے گا. ایک ایک چیز پہ چلوں تو میرے بھائیوں اسی میں 1 گھنٹہ چاہیے. کتنی چیزوں کو ہم بیان کریں گے. اس لیے سماج اور سوسائٹی میں بہت کچھ برائیاں ہیں, لیکن برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اٹھو میرے بھائیوں, اس طریقے کے کارنامے انجام دو. میں نے پہلے ہی کہا تھا اور وہ حدیث بھی سنایا کہ لڑکے کی ذمہ داری ہوتی ہے کھلانے اور پلانے کی, علاج کی ہوتی ہے, لیکن اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یاد رکھیے
اگر مولانا جرجیس صاحب ایک مہینے میں 10,000 کما رہے ہیں تو ہماری بیوی کے گھر والوں کو یہ چاہیے نہیں، سسرال والوں کو اسی حیثیت سے ڈیمانڈ کریں، اسی حیثیت سے ہاسپٹل بتائیں، اسی حیثیت سے علاج کی بات کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جرجیس صاحب کی کمائی تو 10,000 ہے اور آپ ہاسپٹل 1,00,000 روپے والا بتا رہے کہ نہیں میری بیٹی علاج وہیں ہوگا، کرانا ہو تو کراؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہاں لڑکے کی بھی مجبوری کو دیکھنا پڑے گا اور لڑکے کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو جتنا بھی اچھی سے اچھا علاج کرا سکتے ہو اپنی حیثیت کے دائرے میں، یا جتنا بھی اچھا سے اچھا کھلا سکتے ہو، تو کھلانے پلانے کی اور علاج کی ذمہ داری تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے، تم کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، ان چیزوں کو ہمیں اور آپ کو، یہ سماج کے اندر 4 آدمی جو معزز ہوں، جو کسی کے رشتہ دار نہ ہوں، نہ تمہاری بات کریں نہ ادھر کی بات کریں، جو بالکل انصاف کی بات کریں، ان کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں اور ایسے موقع پر جلد سے جلد صلح کرا دیں، کیونکہ یہ حکم سب کو ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم۔ اے سماج کے ذمہ داروں، اے سماج کے چودھریوں، اے سماج کے سرداروں، اے پنچ بننے والوں، اے فیصلہ کرنے والوں، جب تمہارے درمیان 2 لوگوں کا کوئی تنازع اور جھگڑا آئے، فاصلحوا بین اخویکم، تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ فاتقوا اللہ، صلح کرانے میں اللہ سے ڈرنا، کسی کی طرفداری کی بات مت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی والے میرے رشتہ دار ہیں، اس لیے ہم جب فیصلہ کریں تو ایسا فیصلہ کریں جو لڑکی کے پکش میں ہو، لڑکے والے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ایسا فیصلہ کریں جو لڑکے کے پکش میں ہو۔ اگر یہاں پر کسی نے کسی کا پکش کیا تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا ایک دھڑ میں ہڈی اور ڈھانچہ ہوگا اور ایک دھڑ میں گوشت ہوگا، اور اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا یہ دنیا میں 2 رنگی پالیسی اپناتا تھا، یہ 2 رخی پالیسی اپناتا تھا، یہ ادھر بھی جھکتا تھا ادھر بھی جھکتا تھا، اور اس کا پلڑا اپنے رشتہ داروں کی طرف زیادہ جھکتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اس عذاب سے بھی بچنا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول سے ایک عورت نے کہا کہ میں اپنے بچے کو یہ چیز دے رہی ہوں، آپ گواہ بن جائیے۔ آپ نے کہا کیا دوسرے بیٹے کو بھی دے رہی ہو؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا محمد جہنم کے پر کسی کی سودا گیری کو قبول نہیں کرتا، میں گوارا نہیں کرتا، اگر یہی چیز دوسرے بیٹوں کو بھی دو تو پھر میں گواہ بنوں گا کہ اللہ اس نے پہلے بیٹے کو بھی یہ دیا اور دوسرے بیٹے کو بھی یہ دیا، تب میں گواہ بنوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ انصاف ہونا چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ بس آخری چیز کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین ہمیں رحمت کے طور پر ہم کو دیا ہے کہ جو 11 مہینے تم نے کوتاہیاں کی، اس مہینے کے اندر تم ان کو ختم کر کے پھر سے اثر نو اپنی زندگی کو شروع کرو، عبادتیں بڑھا دیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت کو بڑھا دیا، اور یہ کہا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی اور جس نے قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھا، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قیامت کے دن یہ قرآن سفارشی بنے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات بھر سونے سے روک دیا تھا، یہ رات میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اے اللہ میری گزارش ہے اور میری ریکویسٹ ہے کہ اس آدمی کو بخش دے۔ یعنی قرآن کو اللہ زبان دے گا اور قرآن سفارش کرے گا۔